بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرا بھائی انور 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ وہ 18 سال کا تھا۔ میرے بابا جان نے اسے کافی تاخیر سے اسکول بھیجنا شروع کیا تھا۔ چونکہ میرے بابا جان خودسا بنانے کے کاریگر تھے، وہ خودسے پر بہت عمدہ تلے سے پھول بوٹے بناتے تھے۔ ان جیسا کاریگر پورے گاؤں میں نہیں تھا، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا انور یہ کام سیکھے۔ لیکن انور کو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، اس لیے اس کا دل اس کام میں نہیں لگتا تھا، اس لیے وہ یہ نہیں سیکھ پا رہا تھا۔ تو بابا جان نے اسے اسکول میں داخل کرا دیا۔ اس کی تو دلی تمنا پوری ہو گئی اور اس نے دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھنا تو میں بھی چاہتی تھی، مگر ہماری برادری میں لڑکیوں کو اسکول بھیجنے کا رواج نہیں تھا، لہٰذا میں اسکول نہ جا سکی۔ البتہ اپنے شوق کی وجہ سے انور بھائی سے گھر میں تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا سیکھ گئی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ انور اسکول جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک لڑکی نظر آئی جس نے سیاہ چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ انور کی عادت تھی کہ وہ راہ چلتی لڑکیوں کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، مگر اس لڑکی کے چادر پر جڑے گول شیشوں کی چکچون نے ان کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ انہوں نے اس لڑکی کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ لڑکی نے میرے بھائی کی طرف دیکھا تو انور کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ یہ رخ روشن حسن کی نایاب تصویر تھی۔ وہ لڑکی 15-16 سال کی تھی۔ یہ پریوش گاؤں کے ایک خوشحال گھرانے کی نور نظر تھی۔ اس کا باپ جاگیردار تھا اور اس کی حیثیت علاقے میں کافی مضبوط تھی۔ اسکول زیادہ دور نہ تھا، لہٰذا وہ کبھی اپنے ملازمہ کے ہمراہ اور کبھی اکیلی ہی اسکول جاتی تھی۔ انور اس پریوش کو ایک نظر دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ وہ ایک امیر گھرانے کی بیٹی ہے۔ وہ اب روزانہ اسکول جاتے ہوئے راستے میں ایک درخت کے نیچے رک کر اس ماہ پیکر کا وہاں سے گزرنے کا انتظار کرتا، اور جب یہ حسینہ اس کے سامنے سے گزرتی تو وہ دبے قدموں اس کے پیچھے چل پڑتا، یہ حقیقت بھلا کر کہ وہ ایک معمولی شخص کا بیٹا ہے، جبکہ یہ پریوش جاگیردار کی بیٹی ہے۔ عرصے تک یہ خاموش تعاقب جاری رہا۔ وہ پریوش اپنے راستے چلتی رہتی اور کچھ فاصلے سے انور اس کے تعاقب میں رہتا۔ اس پریوش نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہ کبھی مڑ کر دیکھا، جیسے وہ اپنی دھن میں رہتی ہو اور ارد گرد کی اسے کوئی خبر نہ ہو۔ اسی طرح ایک سال گزر گیا، دونوں میٹرک میں پہنچ گئے، مگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ انور نے ہمیشہ اس کے اور اپنے درمیان ایک مناسب فاصلہ قائم رکھا کہ کوئی محسوس نہ کر سکے کہ وہ اس لڑکی کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ سوچا کرتا کہ ایک سال گزر گیا ہے، جب مجھے آج تک کسی نے کچھ نہیں کہا تو آگے بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے دل سے یہ خوف بھی نکل چکا تھا کہ اگر کبھی جاگیردار کو شک ہو گیا کہ میں اس کی صاحبزادی کا دیوانہ ہوں تو وہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بے شک اس تعاقب میں ایک مناسب فاصلہ قائم تھا، پھر بھی ایک دن اس پریوش نے محسوس کر لی کہ کوئی مسلسل اس کے پیچھے آتا ہے۔ آخر ایک روز اسے تجسس نے گھیرا کہ تعاقب کرنے والا کون ہے، کوئی انسان ہے یا جن بھوت؟ پریوش اب اس انتظار میں رہنے لگی کہ یہ جن بھوت یا انسان جو بھی ہے کبھی اس سے مخاطب ہونے کی جرات کرے تو وہ اپنا جوتا اتار کر اس کی گستاخی کا مزہ چکھائے۔ تاہم اس کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ اس مجنوں میں مخاطب کرنے کا حوصلہ نہ تھا۔ اس روز بادل چھائے ہوئے تھے، لگتا تھا بارش ہونے والی ہے۔ پریوش جلد جلد قدم اٹھا دی اسکول جا رہی تھی کہ راستے میں پڑے پتھر سے پاؤں الجھ گیا اور اس کی جوتی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے اسے چلنے میں مشکل ہونے لگی۔ اس اچانک افتاد سے گھبرا کر وہ ٹھہر گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے آنے والا انور دکھائی دیا، جو بغل میں تھیلا دبائے رسان سے چلا آتا تھا۔ اسے دیکھ کر پریوش نے اپنا ٹوٹا ہوا جوتا ہاتھ میں اٹھا لیا اور انور کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر انور کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ سمجھا کہ ایک سال بعد اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اور اب وہ اس کی پٹائی کے ارادے سے آ رہی ہے۔ وہ ابھی بھاگنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ پریوش نے اسے آواز دی، رکو ذرا، ادھر آؤ، میری چپل ٹوٹ گئی ہے۔ وہ رک گیا، مگر اس حسینہ کی جانب بڑھنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ وہ خود ہی چلتی ہوئی اس کے نزدیک آ گئی اور کہا کہ تم دینو موچی کے بیٹے ہو نا؟ جی ہاں، آپ نے مجھے صحیح پہچانا۔ میں پہچانتی ہوں تمہیں۔ تم میری اماں اور اباجی کے پاؤں کا ناپ لینے ہمارے گھر ابا جان کے ساتھ آ چکے ہو۔ میری اماں نے تمہارے ابا جان سے آپ ہی کی شادی پر تلے والے خصے بنوائے تھے، تبھی تمہیں دیکھا تھا۔ اچھا اب ایسا کرو کہ میری چپل ٹوٹ گئی ہے، ذرا جلدی سے جا کر اس کو بنوا لاؤ، تب تک میں یہیں سامنے درخت کے نیچے کھڑی ہوں۔ یہ سن کر انور کی جان میں جان آ گئی کہ جو جوتا وہ اسے دکھا رہی تھی اس کی ٹھکائی کے لیے نہیں بلکہ مرمت کی خاطر تھا۔ تبھی انور نے تھیلا کھولا اور اس میں سے ایک نیا خصہ نکال کر کہا، اسے پاؤں میں ڈال کر دیکھیں، اگر آ جاتا ہے تو پہن لیں اور اپنی چپل مجھے دے دیں، میں بنوا کر شام کو آپ کے گھر دے جاؤں گا۔ دراصل وہ آج اسکول نہیں بلکہ لاری اڈے کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ اس نے تیار مال لاری کے ذریعے شہر بھجوانا تھا۔ تاہم مقرر وقت پر وہ اس لیے نکلا تھا کہ اپنے عشق کے وظیفے کو حسب معمول پورا کرتا ہوا آگے جائے۔ اس پرویش نے کہا، یہ تلے والا کامدار خصہ نہیں چاہیے، اسکول میں نہیں چلے گا۔ انور نے کہا، میرے پاس دوسرا سادہ جوتا بھی ہے۔ اس نے تھیلے سے دوسرا جوڑا نکال کر دیا۔ پری نے اسے پہن کر دیکھا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ دو تین
قدم چلنے کے بعد بولی۔ نئی چپل پہن کر تو وہ چل دی اور انور اس کی چپل کو سینے سے لگا کر آگے جانے کے بجائے واپس گھر کی طرف لوٹ گیا۔ اس پریوش کی مشکل تو حل ہو گئی تو اسے بڑا سکون ملا اور وہ ہلکی پھلکی ہو کر اسکول کی جانب چل دی۔ اب پری کی نگاہوں میں انور کی صورت پھرنے لگی، جو خوف زدہ تھا اور بات کرتے ہوئے ایسے تھوک نکل رہا تھا جیسے کانٹے نگل رہا ہو۔ اس کی معصوم اور بھولی بھالی صورت کسی گناہگار جیسی ہرگز نہیں تھی۔ وہ اسے اچھا لگا تھا۔ جوتا ٹوٹ جانے کی وجہ سے دونوں کو ایک دوسرے کی حیثیت کا علم ہو گیا کہ وہ کون ہے۔ انور ایک غریب موچی کا بیٹا جبکہ پریوش ایک امیر خاندان کی نور نظر تھی۔ دونوں کا میل ناممکن تھا، لیکن اللہ نے انور کو ایسی وجاہت بخشی تھی کہ یہ لڑکی اس کی وجاہت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اب وہ جب بھی وہ راستے سے گزرتی اس دیوانے کو درخت کے نیچے کھڑا پاتی۔ اگر کوئی راہگیر نہ ہوتا تو وہ دونوں دو چار باتیں کر لیتے تو انور کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا اور اس کے قدم زمین پر نہ ٹکتے۔ اب وہ روز ہی کوئی نہ کوئی چیز اس کے لیے لے کر آتا اور اس کا انتظار کرتا۔ عید نزدیک آ گئی تھی۔ ایک دن پریوش نے اسے ایک پیکٹ دیا اور کہا کہ عید کے دن اسے پہننا، میں اسے تمہیں پہننے دیکھنا چاہتی ہوں۔ دونوں نے اس دن کافی باتیں کیں۔ وہ دنیا کے خوف سے بے پرواہ 7 سال چلتے رہے، حتیٰ کہ پری کا اسکول نزدیک آ گیا۔ اچھا سنو، کل ہم دریا کے کنارے ملیں گے، یہ کہہ کر وہ اسکول کے اندر چلی گئی۔ اب انور کا وقت کاٹے نہ کٹتا تھا۔ کل تک کا وقت انور نے لمحہ لمحہ گن کر گزارا۔ اگلے دن مقررہ وقت پر وہ آ گئی۔ دراصل اس کی سہیلی کی شادی تھی اور آج رات اسے اپنی سہیلی کی مہندی میں شامل ہونا تھا، لیکن وہ ادھر نہیں گئی بلکہ انور کے ساتھ دریا کی سمت چلی گئی۔ اس نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر رکھا تھا۔ ملازمہ کو اس نے اپنے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی اتار کر دے دی تھی اور کہا تھا کہ وہ خود اسکول سے سہیلی کی بہن کے ہمراہ مہندی میں شرکت کرنے چلی جائے، لہٰذا اماں کو تم یہی بتانا کہ تم نے اسے سہیلی کے گھر پہنچا دیا۔ یوں وہ اسکول جانے کے بجائے انور کے ساتھ دریا کے کنارے آ گئی۔ آج انور نے وہی جوڑا پہن رکھا تھا جو پری نے اسے عید کا تحفہ کہہ کر دیا تھا۔ اس ہلکے نیلے جوڑے میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دونوں نے دریا کنارے بیٹھ کر کافی دیر باتیں کیں، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ تب گھر جانے کے بجائے پریوش نے انور سے کہا کہ آج میں سہیلی کی مہندی میں شرکت کا کہہ کر آئی ہوں، لہٰذا آج رات ہم ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس نے کچھ رقم انور کو دی کہ تم ایک کمرہ ہوٹل میں کرائے پر لے لو تاکہ ہم رات بھر سکون سے باتیں کر سکیں۔ اب انور خوفزدہ ہو گیا تو وہ بولی، انور میں گھر سے سہیلی کی مہندی میں شرکت کا کہہ کر آئی ہوں، لہٰذا اب واپس نہیں جا سکتی، صبح ہوتے ہی لوٹ جاؤں گی۔ پری تمہیں احساس ہے کہ ہم کتنے خطرناک راستے پر آ گئے ہیں؟ اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو پھر نہ جانے ہمارا کیا انجام ہو، انور نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ انجام کا سوچنا تھا تو پھر سال بھر سائے کی طرح میرے پیچھے کیوں چلتے رہے؟ اب لوٹ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پریوش کے مجبور کرنے پر اس نے کمرہ کرائے پر لے لیا۔ دوسرے دن پری صبح پہلے سہیلی کے گھر گئی اور پھر وہاں سے اپنے گھر چلی گئی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ ایک خطرناک راستے پر چل پڑی ہے۔ والدین اس کی شادی ایک غریب کے لڑکے سے کبھی نہ کریں گے، لیکن وہ عشق کی چنگاری جو اس کے دل میں روشن ہو چکی تھی، اسے بجھا دینا اب اس کے بس کی بات نہ رہی تھی۔ کچھ عرصے پہلے اس کی ایک سہیلی ہاجرہ، جو ایک زمیندار کی بیٹی تھی، شادی ہو کر اسلام آباد چلی گئی تھی۔ ہاجرہ کی شادی ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر سے ہوئی تھی۔ پری نے اسے رابطہ کیا اور کہا کہ تم کب گاؤں آؤ گی؟ دراصل وہ اس معاملے میں اس کا مشورہ اور مدد لینا چاہتی تھی۔ ہاجرہ نے بتایا کہ وہ جلد گاؤں آنے والی ہے، تاہم اگر اس دوران پری اسلام آباد آنا چاہے تو وہ چشمے برا اس نے اپنے گھر کا پتہ بھی بھجوا دیا۔ جس لفافے میں ہاجرہ نے خط بھیجا تھا اس میں اپنے شوہر کا کارڈ بھی تھا، اس پر فون نمبر درج تھا۔ پری نے اس کا کارڈ کو بہت سنبھال کر اپنے پرس میں رکھ لیا۔ میٹرک کے پرچے ہو چکے تھے، اب انور سے بات کرنے کے تمام راستے بند ہو گئے، کیونکہ وہ گھر سے کیسے نکلتی؟ اسکول جانے کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ اب اس کو ایک ترکیب سوچی۔ اس نے نئے خود سے بنوانے کی ضد کی۔ وہ اپنے والدین کی لاڈلی بیٹی تھی، ماں اس کی فرمائش رد نہ کر سکی اور دینوں کو بلوا لیا۔ حسب توقع اس نے انور کو بھیج دیا کہ جا کر بی بی کے پاؤں کا ناپ لے آؤ، کیونکہ وہ خود خصہ بنانے میں مصروف تھا۔ انور جب پریوش کے پاؤں کا ناپ لے رہا تھا تو اس نے اپنے پرانے جوتے میں ایک خط لکھ کر رکھ دیا۔ وہ اس جوتے کے ڈبے میں انور کو دیتے ہوئے بولی، اسے اچھی طرح سے اندر سے دیکھ لینا اور بالکل اسی ناپ کا خصہ بنانا۔ انور ڈبہ لے کر چلا گیا۔ گھر آ کر جب اس نے جوتے کے ڈبے کو کھول کر دیکھا تو ایک خط اسے ملا۔ لکھا تھا، ایک دن بعد جب کہ ابا اور بھائی شارجہ جا رہے ہیں تو ان کے چلے جانے کے بعد ہم اپنے گھروں کو خیر بات کہہ کر اسلام آباد چلے جائیں گے۔ وہاں میری ایک سہیلی رہتی ہے، وہ ہماری مدد کرے گی اور پھر ہم وہاں ایک نئی دنیا بسا لیں گے۔ تم بے فکر ہو کر اسٹیشن پہنچ جانا، ورنہ ہماری شادی کبھی نہیں ہو سکے گی۔ دیکھو مجھے دھوکہ نہ دینا، ورنہ میں بیچ راستے میں رل جاؤں گی اور عمر بھر تمہیں معاف نہ کروں گی۔
یہ خط پڑھ کر انور کا سر چکرا گیا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ کچھ بھی تھا مگر وہ ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا کہ جس سے دونوں گھروں کی بدنامی ہو، مگر اب دوسرا راستہ نہ تھا۔ اس نے سوچا اگر میں اسٹیشن وقت پر نہ پہنچا تو کہیں پری اسٹیشن پر رول نہ جائے، وہاں جانا ضروری ہے، اسے سمجھا بجھا کر واپس آنے میں مجبور کروں گا۔ وہ مقرر وقت پر لاری اڈے پہنچا مگر پریوش اس سے پہلے روانہ ہو چکی تھی۔ وہ دوسری لاری میں شہر کے ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ اسے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی اور وہ سر پھری لڑکی ریل کے ڈبے میں بیٹھی کھڑکی سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جو ہی وہ تلاش کرتا ہوا اس زنانہ ڈبے کی کھڑکی قریب پہنچا، ریل نے چلنے کے لیے جنبش کی اور سیٹی بجنے لگی۔ وہ ڈبے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اسے اتر آنے کو کہہ رہا تھا، لیکن سدھی لڑکی نے اترنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ساتھ والے مردانہ ڈبے میں سوار ہو جاؤ ورنہ میں اکیلی چلی جاؤں گی اور پھر تم نہیں سارا گاؤں مجھے ڈھونڈتا رہ جائے گا۔ جلدی کرو، ریل کی رفتار تیز ہو رہی ہے، اگلے اسٹیشن پر جب گاڑی رکے گی تو بات کر لیں گے۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر انور عشق کی سزا بھگتنے کے لیے مردانہ ڈبے میں سوار ہو گیا اور پھر ریل نے رفتار پکڑ لی۔ بیٹھنے کو تو وہ ریل میں بیٹھ گیا لیکن بہت گھبرایا ہوا اور پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس حرکت کا کیا انجام ہوگا۔ پریوش کا با اثر باپ اس کی یہ خطا کبھی نہ بخشے گا اور اس کے گھر والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دے گا۔ ادھر پریوش سوچوں میں گم تھی۔ وہ خود کو تسلی دے رہی تھی کہ ہاجرہ اور اس کا شوہر والدین کو سمجھا لیں گے تو معاملہ اتنا خطرناک نہیں رہے گا، اور اگر وہ یہ قدم نہ اٹھاتی تو کبھی اپنی محبت کو نہیں پا سکتی تھی۔ اگلے اسٹیشن پر جب گاڑی رکی تو یہ سوچ کر انور اترا کہ وہ اس کے باپ کی عزت کا واسطہ دے کر پریوش کو واپس گاؤں چلنے پر آمادہ کر لے گا۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسے اپنے ابا جان اپنی جانب آتے دکھائی دیے۔ اس کا باپ دینو کسی کام سے یہاں آیا تھا۔ شاید اس نے ادھر سے خسرو کے لیے خام مال اور پرتوں کا نرم چمڑا خریدنا تھا۔ مال خریدنے کے بعد وہ ریلوے اسٹیشن آ گیا واپسی کی گاڑی پکڑنے کی خاطر کہ اچانک اس کی نظر انور پر پڑی۔ وہ حیران رہ گیا کہ اس شہر میں اس کا کیا کام۔ بیٹے کو آواز دے کر بلایا تو انور کے پہلو ترے سے زمین نکل گئی۔ پریوش نے چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ دینو تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انور کسی لڑکی سے ملنے ادھر آیا ہے۔ باپ کی آواز پر وہ فوراً پلٹا تو دینو نے پوچھا، انور بیٹا تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ ابا، اماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور کل تم نے چلتے وقت بتایا بھی نہیں کہ شہر جا رہے ہو اور نہ یہ بتایا کہ رات ادھر ہی ٹھہرو گے۔ میں تمہیں تلاش کرنے آیا تھا۔ جلدی چلو، اماں بڑی تکلیف میں ہیں۔ بکواس نہ کر، میں نے خود تمہیں کھڑکی میں کسی سے بات کرتے دیکھا ہے اور تم مردانہ ڈبے سے اترے ہو۔ ریل کا رخ ادھر کی طرف ہے، ادھر کی طرف نہیں جدھر ہمارا گاؤں ہے۔ مجھے بے وقوف مت بنا اور یہ بتا کہ کون ہے جس کے پیچھے تو آیا ہے۔ ابا جان، میں کس کے پیچھے نہیں آیا، سچ بتا رہا ہوں۔ تمہارے لیے آیا تھا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اچھا چل، مان لیتا ہوں، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن اب تو چل میرے ساتھ واپس گاؤں۔ انور نے کچھ لنگڑے لولے بہانے کرنے چاہے مگر دینو نے اس کی ایک نہ مانی، یہاں تک کہ ریل نے چلنے کی سیٹی دے دی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی اسٹیشن سے نکل گئی اور پریوش کو خبر نہ ہو سکی کہ انور مردانہ ڈبے میں سوار نہیں ہو سکا ہے۔ اس نے اگلے اسٹیشنوں پر اس کا انتظار کیا اور پھر ایک خالی برتھ پر لیٹ گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ 5 گھنٹے گزر گئے، اسلام آباد آ گیا۔ مسافر خاتون نے اوپر کی برتھ سے اپنا بیگ اتارا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر برتھ سے نیچے آ گئی۔ انور کی تلاش کرنے کا وقت نہیں تھا، گاڑی نے آگے جانا تھا، لہٰذا اپنا بیگ اٹھا کر وہ ریل سے اتر گئی۔ اسلام آباد اسٹیشن پر ادھر ادھر دیکھا، اسے اندر کہیں نظر نہ آیا۔ پھر کچھ دیر اسی جگہ کھڑی رہی یہاں تک کہ ریل روانہ ہو گئی اور رش کم ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ رش کم ہوتے ہی انور اس کی جانب آ جائے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ اسے نہ آنا تھا اور نہ آیا، یہاں تک کہ 3 گھنٹے گزر گئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا بزدل ہمسفر راستے میں اسے تنہا چھوڑ کر لوٹ گیا ہے۔ اب وہ گھر نہیں جا سکتی تھی۔ پرس کھول کر اس نے ہاجرہ کا بھیجا ہوا کارڈ نکالا اور رکشہ کر کے اس کے گھر چلی گئی۔ ہاجرہ اس کی اچانک آمد پر حیران تھی۔ پوچھا، کس کے ساتھ آئی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وہ اکیلی ہی آ گئی ہوں اور اپنی سہیلی کو تمام احوال بتایا۔ وہ بولی، شکر ہے میرے پاس خیریت سے پہنچ گئی ہو، ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ انور تمہارے قابل نہیں تھا، تبھی اللہ نے اسے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ ہاجرہ نے پری کے گھر والوں کو فون کیا اور کہا کہ فکر نہ کریں، پری میرے پاس ہے۔ اس کی بڑی بہن نے اس پر غصہ کیا تھا، اسی وجہ سے وہ گھر سے نکل آئی ہے۔ آپا کو سمجھانا کہ اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر برا بھلا نہ کہا کرے۔ میں خود پری کو لے کر آپ لوگوں کے پاس آ رہی ہوں۔ پھر ہاجرہ اور اس کے شوہر کے سمجھانے پر پریوش ان کے ساتھ اگلی صبح واپس گاؤں پہنچ گئی۔ اتفاق سے گھر سے نکلنے سے ایک روز قبل پری کا اس کی بہن سے کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ والدین نے یہی سمجھا کہ اس نے غصے میں ایسا قدم اٹھایا ہے۔ پری گھر پہنچی، اس کے ماں باپ سخت پریشان تھے، تاہم شکر کیا کہ وہ صحیح سلامت آ گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی تنہا سفر نہیں کیا تھا۔ اگر راستے میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو کیا ہوتا؟
اس واقعے کے بعد پری کا بھی دماغ ٹھکانے پر آ گیا۔ شکر ہے یہ راز ہی رہا کہ وہ میرے بھائی انور کے ساتھ بھاگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا پردہ رکھ لیا اور ہمارا کنبہ بڑی مصیبت سے بچ گیا اور انور کے سر سے بھی عشق کا بھوت اتر گیا اور پرورش کے ماں باپ کی بھی عزت رہ گئی، ورنہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔